الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلے وہ ذرا دیکھیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے امیون، ان پڑھ لوگ. یہاں ان سے مراد کیا ہے؟ یہود کے و جاہل لوگ، جہلائے یہود. امیون کی واحد امیون آتی ہے. امانیہ یہ لفظ استعمال ہوا. امنیت ان کی جمع ہے، یہ تمنا اور آرزو. سمنن قلیلا تھوڑی قیمت، تھوڑا معاوضہ، تھوڑا سامان. یہ سمن قلیل سے دنیا مراد ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. سمن کے معنی قیمت، معاوضہ. آسمان اس کی جمع آتی ہے. قلیل کے معنی تھوڑا، معمولی. ویل بربادی، ہلاکت، سخت عذاب. بلکہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. یکسبون وہ لوگ کماتے ہیں، وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. ضرب یضرب سے ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. کسب اس کی مصدر ہے. لن تمسنا النار ہم لوگوں کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. یعنی یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جانا ہوا تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے کہیں چلے گئے تو گئے. لن تمسا یہ سمع یسمع سے ہے، نفی تاکید بلند. فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. مس اس کی مصدر ہے. نا جمع متکلم ضمیر مفعول بھی ہے. النار فاعل. ایاما معدودہ شمار کیے ہوئے دن، گنتی کے چند دن، مراد تھوڑے دن ہیں. ایام یوم کی جمع ہے اور معدودہ شمار کی ہوئی، گنی ہوئی. عد یعد یہ مصدر اسم مفعول واحد مؤنث ہے. اتخذتم کیا تم نے عہد لیا ہے. اتخذتم عہدا کیا تم نے عہد لیا ہے. اصل میں اتخذتم ہے، حمزہ استفہام کا ہے انکار کے لیے. اور اتخذتم باب افتعال سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر اتخاذ ہے. اس میں حمزہ استفہام کے بعد والے حمزہ کو جو افتعال کا حمزہ وصل ہے تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا. کسب سیئۃ اس نے برا کام کیا. یہاں سیئۃ سے مراد کیا ہے؟ جلالین تفسیر میں لکھا ہے کہ سیئۃ سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، بلکہ مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر. ضرب یضرب سے ہے، مصدر اس کا کسب ہے. سیئۃ سیئات اس کی جمع ہے. احاطت به خطیئته اس کے گناہ نے ان کو گھیر لیا، اس کو گھیر لیا، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا. احاطت باب افعال سے فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مصدر احاطہ. خطیئۃ یہ گناہ کے معنی میں آتا ہے، خطیئات اس کی جمع ہے. ومنہم امیون اور بعض ان میں بے پڑھے لوگ ہیں. لا یعلمون کہ خبر نہیں رکھتے، جانتے نہیں، الکتاب کتاب کو. الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، جھوٹے آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان کے پاس خیالات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس چند خیالات ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ سو خرابی ہے، ویل خرابی ہے. للذین ان کو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. ثم يقولون هذا من عند الله ثم پھر کہہ دیتے ہیں هذا من عند الله یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشترو تاکہ لے لیں، بھی اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال. فویل تو بربادی ہے، خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم
ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وویل اور خرابی ہے، لہم مما یکسبون ان کو اپنی کمائی کا۔ ترجمہ بامحرہ دیکھا، ومنہم امیون اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، وانہم الا یظنون اور ان کا بس یہی کام ہے کہ وہ گمان باندھے رکھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب لہذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ثم یقولون پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کا ذریعہ تھوڑی سی آمدنی کما لیں، آمدنی۔ فویل للذین یکتبون بایدیہم پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل لہم مما یکسبون اور تباہی ان پر اس آمدنی کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اب یہاں اس سے پہلے آیتوں میں بتایا تھا کہ ان کے اہل علم لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس آیت میں یہ بتایا کہ ان کے ان پڑھ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان پڑھ لوگ ایسے ہیں کہ تورات کا علم تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آرزویں اور گمانوں کے ذریعے، اب وہ آرزو اور گمان کیا ہے تو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم تو ان کی ایک بات یہ تھی، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ اس کے محبوب بندے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ ہمیں کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ان کے سطحی قسم کی باتیں جو ان کو سکھائی گئی تھی تو وہ اسی پر عمل پیرا تھے، اور جیسا کہ آج کل کے دور میں بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کہ بس فلاں پیر کے مرید بن جاؤ تو بس اس کے زیارت کے گرد گھومو تو بس باقی جو جی میں آئے کرتے رہو تو آپ بچ جائیں گے، قیامت میں آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اس حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی تھی وہ حدیث، اس میں یہ کہا گیا نا کہ اہل یہ بنی اسرائیل یہود نصارہ جس طرف بھاگتے ہیں میری امت کے لوگ بھی ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، گوہ کے بل میں وہ گھس جائیں تو یہ بھی اس میں گھس جائیں گے۔ تو اس طرح کے حالات کچھ اس طرح مسلمانوں کے بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ بس وہم اور گمان میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہماری بخشش ہوگی، بس صرف فلاں پیر کے ہاتھ پکڑو، باقی نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، کچھ بھی کرتے جاؤ لیکن دینداری کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہ ہو دور کا، لیکن بس ہاتھ پیر پکڑ لیا تو بس ہو گیا کام۔ تو یہاں فرمائے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو اب یہاں اہل علم جو ان کے تھے تو وہ ان کو اس طرح گمراہ کرتے تھے، تو یہاں فرمائے کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کتنی بڑی بات ہے، بربادی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک عمل جو کتاب اللہ میں تحریف کا ہے وہ کرتے ہیں اور پھر نسبت اس کی کس طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تحریف کرنا خود بڑا جرم کتنا، اور پھر اس کی نسبت کرنا اللہ کی طرف، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اس اعمال کو اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بربادی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے ذریعے جو کچھ تھوڑا بہت کمانے کی غرض سے، لالچ میں کہ ہدیہ آئیں گے، پیسے آئیں گے، اور چودھری ہے فلانا ہے ان کی وجہ سے احکام میں اور الفاظ میں تبدیلی کریں گے، تو یوں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمائی یہ کرتے ہیں اس میں بھی اس کی بربادی ہے۔ آگے فرمائے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وقالوا اور وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار ہرگز آگ نہ لگے گی، مس چھونا، الا ایاما معدودہ مگر چند روز گنے چنے۔ قل آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ اتخذتم کیا تم لے چکے ہو اللہ عند اللہ اللہ کے یہاں سے عہدن کوئی قرار، کوئی عہد، کوئی معاہدہ؟ فلن تو ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے تو ہرگز خلاف نہ کرے اللہ اپنے عہد کا، ام تقولون علی اللہ یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قل اتخذوا من اللہ عہدا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ جس کی بنا پر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے انبیاء جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء ان کی اولاد ہیں تو ہم آگ میں نہیں جا سکتے۔ ان کو یوں بتایا گیا تھا، ان جاہلوں کو، جو امانی اور آرزو اور زن جو ان کا تھا وہ یہی تھا
کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، آگ میں ہم نہیں جائیں گے۔ آگے اس کا بتا دیا کہ آگ میں کیوں نہیں جائیں گے، بلا سے وہ بتایا گیا۔ قل اتخذتم من اللہ، اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے تو کیا اپنے اللہ کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ پھر اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا جو کچھ تم پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو اللہ کی طرف منسوب کر کے، اور تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ لوگ یوں ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اب نبی پر ایمان نہیں بھی لائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حکم تو یہ ہے کہ جس دور میں اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے اس نبی کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کے اس پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہودی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ تم جناب جو دل میں آئے کیے جاؤ اور تم سے کوئی پوچھے ہی نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے۔ تو فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں آگ میں جاؤ گے، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ سیئہ، وحاطت به خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، گناہ اتنا ہوا کہ گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، اولئک وہی ہیں اصحاب الجنہ، جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ ایک ضابطہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نسب کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے بچ جائے، حسب نسب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک اصول ہے کہ اگر گناہ اتنے کیے کہ گناہوں میں وہ گر گیا، اور گرنا کب ہوتا ہے کہ جب انسان کفر اور شرک تک پہنچتا ہے۔ جب ویسے تو اہل ایمان سے بھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، توبہ کرنے سے وہ معاف بھی ہو جاتی ہیں، بعض نیک اعمال کی وجہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، وہ الگ ہے، لیکن بعض دفعہ گناہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ آدمی اس میں گر جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کفر اور شرک تک بات پہنچے، کیونکہ کفر اور شرک میں مبتلا لوگ کفر میں مبتلا ہوں اور شرک میں مبتلا ہوں، نیک بہت سارے اعمال کریں تو کرامات، ان کو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کا راک کا ڈھیر ہے، ہوا چلے اور ختم ہو جائے، ان اعمال کا کوئی معاوضہ ان کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ تو احاطت به خطیئتہ، اور ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ یہ مت کہو کہ میرا نسب ایسا ہے تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اگر تمہارے گناہ، اور گناہوں میں بہت بڑا گناہ کفر کا یہ ہے کہ جناب حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں، اور ہدایت کسی نبی اور رسول کے ذریعے، کسی رسول کے ذریعے اللہ بھیج دیں، تو اس نبی کی اتباع بھی ضروری ہے، اس ہدایت کی اتباع بھی ضروری ہے۔ تو تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر آ کے اڑ گئے، اور پھر پیچھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تو کفر میں تو مبتلا ہو گئے، تو اب آگ میں کیسے نہیں جاؤ گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یعنی جن کا ایمان درست ہو، عقائد ان کے صحیح ہو۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ پر یقین، رسولوں پر یقین۔ رسولوں پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو جس زمانے میں رسول آئے اس کی اتباع کرنا، کتابوں پر یقین، آخرت پر یقین، اور مغیبات جو غیب کی باتیں ہیں ان پر یقین، تو یہ عقائد میں آ گئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اور نیک عمل کون سا عمل کہلاتا ہے؟ جس وقت کے نبی نے جو عمل بتایا وہ نیک عمل ہے۔ جس وقت کے نبی نے جو عمل کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ کرنا ہے تو وہ نیک عمل ہے۔ تو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔